الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں، ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان کیسے جہنم سے بچ جائیں۔ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ سارے انسان کیسے جہنم سے بچیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا اور وہ برائی سے رکیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جب لوگوں کو اچھائی کا حکم دیا جائے گا اور اچھائی کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، کہ جنت تو اچھے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کا کام اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، مسلمانوں کو جہنم سے بچانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اچھی باتوں کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر۔ اچھی باتیں تو بہت ساری ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، بہت ساری باتیں اچھی ہیں۔ تو ساری اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اگر لوگ مشورے کے لیے بیٹھیں، کہیں کہ آؤ دیکھیں سب سے اچھی بات کیا ہے، کسی کی رائے کچھ ہو، کسی کی رائے کچھ ہو، اختلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے خود ہی متعین کر دیا کہ سب سے اچھی بات کیا ہے۔ کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا کام کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو ایک مسلمان کا سب سے اچھا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ کسی گھر میں بیٹھا ہے اور لوگوں کو بلا کر لانا ہے؟ کیا آؤ اللہ کی زیارت کر لو، اللہ کا درشن کر لو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ تو پھر دنیا میں اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بلانا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ رب کا بتایا ہوا راستہ کیا ہے؟ رب کا بتایا ہوا راستہ دین اسلام ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دین قبول نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔
کہا اللہ تعالیٰ نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ آخر دین اسلام کی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ اس دین کو پسند کرتا ہے، اور دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین میں کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے؟ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے اللہ اسے پسند کرتا ہے توحید ہے۔ دین اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے اللہ اسے ناپسند کرتا ہے شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تم سب کا رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے قابل نہیں ہے۔ کوئی اور عبادت کے قابل کیوں نہیں ہے؟ جواب ہے خالق کل شیء، اس لیے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو عبادت اسی کی کرو، عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو اللہ تنہا خالق ہے، تنہا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں مخلوق ہیں، تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ مخلوق کی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ محتاج ہے، جیسے تم محتاج ہو وہ بھی محتاج ہے، تو اپنے جیسے محتاج سے مانگ کر کیا پاؤ گے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں جیسے تم ہو، تو اپنی جیسی مخلوق سے مانگ کر تم کو کیا ملے گا؟ اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت، کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے لیے سارے رسولوں کو بھیجا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کہا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو، آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اور یہی کام مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص کرے جو میرا فالوور ہو۔ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین۔ تو توحید کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ توحید کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا کام۔ توحید کی دعوت کیسے دیں گے؟ سارے مسلمان توحید کی دعوت کیسے دیں گے؟ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتعبدون ما تنحتون، سمپل انداز، سیدھا سادہ انداز، بھائی پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ اتعبدون ما تنحتون،
کیا تم پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ اس میں کیا دم ہے، کیا طاقت ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکے، جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکے۔ کتنا سمپل انداز ہے توحید کی دعوت کا۔ کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، ولو اجتمعوا له، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی۔ ساری دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کسی بڑے میدان میں جمع کر لو اور کہو سب مل کر کے ایک مکھی پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن یخلقوا، وہ ہرگز ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو ان پر اس کو کھاتا کون ہے؟ ذرا دیکھو جا کر کے، دیکھو گے بلی چوہے مکھی۔ اللہ تعالیٰ معمولی مکھی کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے تمہارے چڑھاوے کو چھین کر بھاگے، لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اپنے چڑھاوے کو مکھی سے نہیں بچا سکتے، تم کو کیا دیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے وہ انسان جو اس سے مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو کمزور ہے ہی۔ یہ جو مورت اور صورت جو تم دیکھتے ہو اس میں کیا جان ہے؟ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، تو نے پیر تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں مگر اس پیر میں چلنے کی طاقت کون دے گا؟ اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، تو اس سے دو قدم آگے پیچھے ہو لے نہیں ہو سکتے۔ تو نے ہاتھ تو بڑے بڑے بنا دیے ہیں مگر اس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے۔ تو نے آنکھیں تو بڑی بڑی بنا دی ہیں، بچے دیکھ کر ڈر کر بھاگتے ہیں مگر اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے؟ تو نے کانیں بڑی بڑی بنا دی ہیں مگر اس کان میں سننے کی طاقت کون دے گا؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے پاس کان ہے جس سے وہ سنے؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون، کہہ دو اللہ کے ساتھ جس کو بھی تم شریک کرتے ہو وہ ہم کو کوئی نقصان پہنچا دے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ تو کیا آپ سب توحید کی دعوت دیں گے انشاءاللہ؟ اور اسی سیدھے سادے انداز میں جو اللہ نے بتایا ہے کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا پیغام گھر گھر ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، شیخ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب العالمین تو شیخ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین نہیں بولیں گے جی؟ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں، عمل میں، زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آمین بولیے۔ دیکھیے لوگ کیسے ہوتے ہیں، مطلب یہ شیخ بتا رہے تھے جنت میں جانے کے لیے دو راستے ہیں۔ یہ جو سورۃ العصر ہم اور آپ پڑھتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس سورہ کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے دو راستہ۔ شیخ یہی آپ کو سمجھا رہے تھے، جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں، جنت چاہیے آپ کو، جنت کے طلبگار ہیں۔ نمبر ایک، آپ خود ایمان لائیے، ایمان کی حفاظت کیجیے، استقامت پر بالکل ڈٹ جائیے، یہ نمبر ایک ہو گیا۔ نمبر دو، آپ دعوت کا کام کیجیے، خود کا ایمان مضبوط ہو گیا، اب دوسروں کا ایمان چیک کیجیے،
اس کا ایمان مضبوط ہے کیا؟ مطلب دعوت کا کام کیجئے، اصلاح کا کام کیجئے. یہ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں دعوت کا کام کرنا صرف علماء اکرام کی ذمہ داری ہے، علماء اکرام ہی کریں گے. شیخ ابھی بتا رہے تھے بلغوا عنی ولو آیا، ایک ہی آیت اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیے. آپ ایک بات جانتے ہیں نا، اسلام کی ایک بات جانتے ہیں تو آپ انہیں پہنچائیے دوسروں تک. اچھا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اتنا تو معلوم ہے نا. اللہ دو نہیں ہو سکتا، تین نہیں ہو سکتا، چار نہیں ہو سکتا، اللہ ایک ہی ہے. آپ سمجھائیے سب کو بھائی اللہ ایک ہے. آپ جو مانتے ہو نا 2 3 4 10 30 کروڑ 36 کروڑ یہ سب فالتو بات ہے. اللہ ایک ہی ہے. اب آپ کو پوچھے گا دلیل کیا ہے تو آپ علماء اکرام سے تعلق رکھیے، علماء اکرام سے پوچھئے کہ میں نے فلاں کو سمجھایا تو پھر وہ دلیل مانگ لی. تو دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے. پھر آپ علم حاصل کیجئے، پھر انہیں سمجھائیے. میں جب وہاں دعویٰ کورس کر رہا تھا عمر آباد میں تو ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آئی، شیخ لوگ بتا رہے تھے اور خلاصہ یہ ہے کہ مطلب زیادہ دعوت کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزانہ صرف ایک آدمی کو پکڑیے بس. جی شیخ، صرف ایک آدمی کو آپ پکڑیے، کوئی بھی ہو، صرف ایک آدمی کو دعوت کا کام کیجیے، ایک آدمی کو آپ سمجھائیے. روزانہ اگر ایک آدمی کو آپ سمجھائیں گے کتنے لوگوں تک